بچے بچیاں ہیں وہ $600 سے $800 کما رہے ہیں، اور جو $80 سے $150 کما رہے تھے وہ $150 سے $250 پہ پہنچ گئے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ کامیابی سے جاری اور ساری ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ جو ڈونرز ہیں ہمارے، ابھی آپ دیکھیں ارشد ندیم جو کہ ورلڈ میں گولڈ میڈل لے کر پاکستان آیا، اس نے ہمیں 100 لیپ ٹاپ جو ہیں وہ ان بچوں کے لیے دیے۔ اسی طرح سیدنا مفصل بورا کمیونٹی کے جو چیف آئے تھے انہوں نے ہمیں 100 لیپ ٹاپ دیے، اور اس طرح لائن ہے ہمارے پاس الحمدللہ جو لیپ ٹاپس دینا چاہتے ہیں۔ فیڈریشن چیمبر آف کامرس انڈسٹری نے ہمیں 100 لیپ ٹاپ جو ہے وہ دیے۔ اسی طرح سے جو حیدرآباد کا کیمپس ہے یا سکھر کا جو ہم بنانے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک نہیں 4 ڈونر موجود ہیں، اور اس بات پر وہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں پورا ہم نے بنانا ہے۔ تو الحمدللہ میں اپنے تمام ڈونرز کا، بزنس کمیونٹی کا، باقی لوگوں کا بھی شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ یہ ان کا اعتماد ہے کہ ہم یہ کر پا رہے ہیں، اور آگے باقی علاقوں میں، شہروں میں بھی اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہترین فیکلٹی کی ٹیم موجود ہے، بہترین ٹیم کے ساتھ ہم رات دن اس پر کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اگر آپ سب کو میں یہ بتاؤں کہ آج 22 مہینے ہو گئے ہیں، راشن جو ہم یہاں سے ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، راشن دینے کا سلسلہ تو الحمدللہ جاری ساری ہے، لیکن راشن جو ہمارے ڈونرز کی طرف سے آ رہا ہے اس کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ اور ہم نے لوگوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ ابھی آپ رک جائیں، ابھی ہم آپ کو جب کہیں گے آپ دیں۔ جیسے مثال پہ جیریز والے ہیں، آج پچھلے 3 مہینے سے ارشد ولی صاحب جو ہیں ہمیں روزانہ پوچھتے ہیں کہ بھی میری باری کب آئے گی کہ میں بھی بڑی تعداد میں راشن بھیجوں۔ تو الحمدللہ میں پھر ایک دفعہ اپنے تمام ڈونرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا اعتماد ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ پاسبل ہو پا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے تمام جو انیشیٹوز ہیں اس کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ غیر سیاسی ہیں، کوئی قومیت کے اوپر بیس نہیں کرتے۔ میرے پاس سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں آئی ٹی مارکی میں وہ حیدرآباد، سانگڑ، میرپور خاص اور سکھر سے ہیں۔ وہ وہاں سے بس میں بیٹھ کے آتے ہیں اور پھر ہماری 2 بجے والی کلاس لے کر 5 بجے واپس جاتے ہیں، یا 7 بجے والی کلاس میں آتے ہیں اور پھر رات بھر واپس جاتے ہیں۔ تو ان سب کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ صوبہ جو پاکستان ہے اس میں یہ صوبہ سندھ آئی ٹی کا سب سے بڑا صوبہ کہلائے گا۔ آنے والے دنوں میں ہم اسے آئی ٹی سے منسلک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ اسٹوڈنٹس اس طرف کنورٹ ہو رہے ہیں، اور میرا ماننا ہے کہ اگر 1 ملین صرف 10 لاکھ بچے $1200 مہینہ کمائیں تو $12 بلین مہینہ ہم اس ملک میں لا سکتے ہیں، اور یہ پاسبل ہے، اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے جس رفتار سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، جس طرح لوگ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں، بچے بچیاں آ کے محنت کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپرچونٹیز موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں، جو بزنس مین ہیں وہ یہ ٹیرف سے جو مایوس نہ ہو، کسی انرجی کرائسس سے مایوس نہ ہو۔ آنے والے چند مہینوں میں پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، SIEFC میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ سندھ کے جو بزنس مین ہیں، کراچی کے بزنس مین ہیں، آئندہ آنے والے چند مہینوں میں وہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ایگریکلچر میں ان کے لیے مواقع نظر آئیں گے آپ کو، کس طرح پاکستان میں اس وقت رائس ایکسپورٹ پر کام ہو رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس جتنے ایمبیسڈرز آتے ہیں وہ ریکویسٹ لے کر آتے ہیں کہ آپ اپنے رائس ایکسپورٹر سے ہماری ملاقات کرائیں، آپ جس طرح کہیں گے ایڈوانس پیمنٹ دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کوریا آپ سے رائس مانگ رہا ہے، آپ سے ایران رائس مانگ رہا ہے، آپ سے پوری دنیا سیاست سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک انیشیٹوز لاتے رہیں گے، دیتے رہیں گے۔ اور خوشی اس بات بھی ہے کہ صاحب ثروت لوگ، مخیر حضرات اس میں آگے آگے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی جب ترقی ہوگی تو یہ نوجوان جو آج آئی ٹی سیکھیں گے وہ اپنے ہی ملک میں کام کریں گے،
اور وہ دن دور نہیں جب یہ جو وسائل پورے پاکستان میں موجود ہیں اس کے ثمرات اس قوم کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا سر، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سارے اقدامات غیر سیاسی، تو پھر آپ کے مدعے کو کیوں سیاسی بتایا جاتا ہے، ٹارگیٹ کیا جاتا ہے؟ اور اگر واقعی بھی تبدیلی کی ایسی ہوا چلی تو یہ اتنے بڑے سماجی کام یا خدمات آپ کس طرح جاری رکھیں گے؟ یہ بھی سوال ہے اگر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی منصب پر ہوں تو آپ کو اس منصب پر بیٹھ کر لوگوں کی خدمت کا جو کام ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ سبھی میرے بھائیوں نے، جو میرے صحافی بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، بلکہ ہمارا آپس میں بڑا ایک دوسرے سے تعلق ہے، آپ سبھی نے پچھلے 20-22 مہینوں میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی اس قسم کی خبریں آئی ہیں تو ان خبروں پر کم از کم میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ہر بار ایک نئے انیشیٹو کا اعلان کیا ہے، ہر بار آپ نے ان سب چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 14 اگست کو جو پروگرام کیا ہے تو آپ سب بھی تعریف کے اور شکریہ کے مستحق ہیں کہ آپ کے اس شہر نے، آپ کے اس صوبے نے پورے پاکستان میں سب سے بڑا پروگرام کیا، اور اس میں ہمارے جو ناقدین ہیں جو ہم سے ہمارے اس بیانیے پر ہم سے متفق نہیں ہیں، انہوں نے بھی تعریف کی کہ پاکستان کی اور سندھ کی تاریخ میں اتنا بڑا کراؤڈ ایک جگہ جمع نہیں ہوا۔ اور یہ سب ہمارے بزنس مینوں کے اعتماد کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ 1 روپیہ بھی اس 14 اگست کے پروگرام کا ہم نے گورنمنٹ آف سندھ یا گورنر ہاؤس سے نہیں لیا۔ آج آپ دیکھیں کہ ارشد ندیم کو بھی جو ہم نے 10 کروڑ کے لگ بھگ کے کیش اور پراپرٹی کی مد میں انعامات دیے ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کے کٹی سے نہیں دیے، ہم نے گورنر ہاؤس کے پیسوں سے نہیں دیے، وہ بھی ہم نے اپنے پرائیویٹ دوستوں کے ساتھ مل کر دیا۔ اس طرح عاطف اسلم اور بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسٹیج بنا، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آتش بازی کی گئی۔ اس سب میں میں اپنے ان دوستوں بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں جو کبھی کبھی کامنٹ باکس میں لکھتے ہیں کہ یہ ٹیکس کا پیسہ ہے، تو آج میں یہ بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس 22 مہینوں میں نہ تو میں نے 1 روپیہ سیلری لی ہے۔ یہ میرے ملٹری سیکرٹری کرنل حبیب صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ہر مہینے جو میری فیملی کا خرچہ ہے وہ پیسے بھی میں ان کو دیتا ہوں ہر مہینے، اور نہ ہی ہم نے کسی بھی انیشیٹو میں 1 روپیہ گورنمنٹ آف سندھ پاکستان یا گورنر ہاؤس کا استعمال کیا۔ تو میں اس لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور جہاں آپ نے بات کی تھی، اللہ کے بھروسے ہم کام کرتے رہیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لینا ہے ہم کام کریں گے، اور لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور الحمدللہ کر رہے ہیں، اور آگے بھی جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ۔ گورنر صاحب، یہ پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ $3.2 بلین سے گئی ہے 2023 کی۔ آپ کی طرف سے انیشیٹو تو بہت اچھا ہے، لیکن آئی ٹی ماہرین کہتے ہیں کہ جب تک فری لانسر ہیں جو ہم تیار کر رہے ہیں، تو جب تک انٹرپرائز میں نہیں تبدیل ہوں گے تب تک ہمارا جو آئی ٹی کے حوالے سے جو ریونیو جنریشن کا جو گول ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو فری لانسرز کو انٹرپرینورشپ کی طرف لے جانے کے لیے آگے چلیے آپ کی جانب سے کچھ اقدامات نظر آئیں گے؟ دیکھیں، میرا ایک تو بڑا کلوز انٹریکشن ہے جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، اور میں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہوں، ان کے آئیڈیاز، ان کی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے، اور آپ سب یہاں گواہ رہیے گا، کہ جس طرح SIFC میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ اقدامات لیے جا رہے ہیں، اس کا مجھے پتہ ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، چاہے وہاں اسٹیٹ بینک سے متعلق چیزیں ہوں، چاہے وہاں سافٹ ویئر ہاؤسز کی مختلف قسم کی جو کوئریز ہیں وہ ہوں، جو کام جس لیول پر SIFC آئی ٹی سے ریلیٹڈ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اگلے 1 یا 2 سالوں میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ پاکستان سے $15 بلین کے قریب ہوں گی۔ ایک ساتھ آپ کو یہ نظر آئے گا جھٹکا، اور 3 بلین سے $15 بلین پر پہنچنا، یہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ کیونکہ دیکھیں، میں پھر بار بار آپ کو کہوں گا کہ اس سے پہلے
جب سے ہم نے یہ آئی ٹی اس گورنر ہاؤس سندھ میں شروع کی ہے، آپ بتائیں آئی ٹی کا اتنا تذکرہ کہیں ہم نے سنا تھا اس پاکستان میں؟ آج میں جس جگہ جاتا ہوں، جس شہر جاتا ہوں، جس صوبے میں جاتا ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں، سب سے پہلے لوگ مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ آپ جو آئی ٹی پہ کام کر رہے ہیں وہ بڑا زبردست ہے۔ یہاں پر ہر شخص ہمیں فون کرتا ہے کہ میرے بچوں کو، میری فیملی میں میرے بھتیجے کو آپ آئی ٹی میں ایڈمیشن دے دیں۔ تو یہ میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ آج یہ صوبہ، یہ شہر آئی ٹی پر کنورٹ ہو رہا ہے، اور یہ جب شعور پیدا ہو جائے گا اور ہر بچے کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ آئی ٹی میرا اور میرے ملک کا فیوچر ہے، تو آپ دیکھیں جو کام آج سے 30 سال پہلے ہمارے پڑوسی ملک میں شروع ہوا تھا، آپ سمجھیں اس کی شروعات ہم نے پچھلے 6 مہینے سے ڈالی ہے، اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اور یہ دیکھ لیں آپ کے جو ٹیسٹ ہم نے حیدرآباد میں لیا وہ مشکل ٹیسٹ تھا، لیکن 54,000 بچوں کا کامیاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس 54,000 بچہ تو صرف حیدرآباد میں جو آئی ٹی کا یہ ٹیسٹ پاس کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ آئی ٹی میں فری لانسر یا کمپنیز میں جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، صرف موقع ملنے کی دیر تھی۔ تو اگر 54,000 بچہ ہم تیار کرتے ہیں حیدرآباد میں، تو میں سمجھتا ہوں اتنا ہی بچہ پھر ہے سکھر میں اور پھر باقی شہروں میں، تو جو 1 ملین کا میرا ٹارگٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال پورا کریں گے یا اگلے سال میں، تو آپ کی ایکسپورٹ ویسے ہی اوپر جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ دن پہلے ایک حادثہ ہوا، ایک سیٹ کی بیٹی اور ایک سیٹ کی بیوی نے جو افراد کو کچل دیا، آپ تو خیر وہاں گئی تھی، لیکن کراچی میں دعوے دار جماعت ہے، ان کی جانب سے کوئی ایک بیان بھی جاری نہیں ہوا۔ دوسرا ایک کراچی میں ایک بڑا بڑا مشہور ہے سیٹ کی مرضی جو چاہے کیا ہے، تو کیا یہ کب تک چلے گا سیٹ کی مرضی جس کو چاہے بات سے؟ دیکھیں مجھے تو سب سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ اس پر بھرپور آواز اٹھا رہا ہے، اور چاہے وہ کتنا ہی بڑا سیٹ ہو، کسی بھی چینل نے یہ خیال نہیں کیا کہ ہمیں اس سے آگے ایڈ ملے گا، کمرشلز ملیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب میڈیا کھڑا ہو گیا ہے تو باقی لوگ تو ویسے ہی کھڑے ہونے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور مجھے یہ بڑی حد تک یقین ہے کہ لوگوں کو اب اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا سیٹ ہو۔ آج کیا انجام ہے، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی، وہ بھی عبرت کا مقام ہے، اور یہ آنکھ کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ اس ملک میں، اس شہر میں اب لوگوں کو شعور آ چکا ہے، اور لوگ اب کھڑے ہوں گے، چاہے پیسے میں کتنا ہی نشہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، لیکن ایک تو عوام کی طاقت، میڈیا کی طاقت، سوشل میڈیا کی طاقت نے کم از کم اس کیس میں یہ شعور سب کو دلا دیا ہے کہ آئندہ ڈرائیونگ بھی ٹھیک کریں، آئندہ پیسے کے نشے میں دھت نہ ہو، بلکہ آنکھیں کھول کے روڈ پر دیکھیں اور ہر ایک کو انسان سمجھیں۔ آپ کے سامنے میں کچھ چل کر گیا ہوں، اور صرف گیا نہیں ہوں بلکہ میں نے ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، اور اس فیملی کے ساتھ میں بحیثیت گورنر سندھ بھی، بحیثیت کامران ڈسوری بھی کھڑا ہوں۔ ان کو میں نے وکیل کی آفر بھی کی ہے، اس کی فیس کی آفر بھی کی ہے، اور اس کیس کو ہم باقاعدہ مانیٹر کر رہے ہیں، اس کی ایک ایک پیشی پر ہم وکیلوں سے رابطے میں رہیں گے۔ میں نے اپنے لاء آفیسر کو جو گورنر ہاؤس میں ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ہر پیشی پر خود جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ یہ ایسے مذاق نہیں ہو رہا کہ آپ ایک آئی ٹی سے ریلیٹڈ دیکھیں، میرا تو اس میں زیادہ انٹرسٹ اس بات پہ بھی ہے کہ جو ہماری بہن اس میں قتل ہو گئی یا شہید کر دی گئی، کچل دی گئی، وہ سسٹم لمیٹڈ میں ایک اچھی جاب کر رہی تھی، وہ فیوچر تھا پاکستان کا تھی، تو آپ نے اس کو رون ڈالا۔ لیکن ٹھیک ہے، قانون انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، اس میں سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ مرڈر نہیں ہے، ایک حادثہ ہے، لیکن اس حادثے کو ڈرامہ نہ بنایا جائے۔ میں بلکہ آج آپ کے چینل کے توسط سے اس خاتون کے ہسبینڈ کو یہ کہوں گا کہ آپ وکیلوں، عدالتوں اور مختلف لوگوں کو خریدنے کے بجائے، خرچہ کرنے کے بجائے اس فیملی کے پاس جائیں، وہاں جا کے ان کے ہاتھ پیر پکڑیں، اس فیملی کو آگے کے لیے
مڈل کلاس لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک حادثے کے بعد آپ اگر ایسی چیزیں سننے کو ملیں گی جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، تو اس فیملی کو بھی دکھ ہوگا جو وکٹم ہے، اور باقی بھی لوگ اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ آپ ان کو بچانے کے بجائے جس فیملی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اس کے لیے آپ نے اب تک کیا کیا۔ آج ابھی تک 4 دن گزر چکے ہیں، کیا کوئی فیملی ممبر ان کے پاس گیا چل کے؟ کیا کوئی ایسی کوشش کی گئی کہ ان کے زخموں پہ کوئی مرہم رکھا جا سکے؟ آپ کو پتہ ہے جب میں وہاں گیا ہوں تو ان کا جو بیٹا ہے جو شہید ہو گئے یا حادثے میں جہاں بحق ہو گئے، عمران جو صاحب ہے، آپ بتائیں کہ انہوں نے بیٹے کے لیے نوکری کی ریکویسٹ کی ہے مجھ سے کہ گورنر صاحب آپ اس کو نوکری دلوا دیں۔ تو جو شخص نوکری مانگ رہا ہے اور باتیں آ رہی ہیں کہ جی ارب پتی اور کھرب پتی فیملی کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے، تو میری ایک مدبانہ ان سے گزارش ہے کہ آپ جو وکٹم فیملی ہے اس کے پاس چل کر جائیں، اور یہی انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں کہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ شاید 2 دفعہ جائیں وہ آپ سے نہ ملیں، لیکن آپ جائیں اور ان سے ملیں ضرور۔ یہ دیکھیں، کل یہ جو 12 پولیس والے شہید کر دیے گئے پنجاب میں اور ڈاکوؤں نے ان کے اوپر حملہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ میں نے کل تعزیت بھی کی، بیان بھی جاری کیا، اور جو 12 پولیس والے شہید ہو گئے ان کی فیملی سے بھی میں اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ سی ایم صاحبہ جو پنجاب کی ہیں ان سے بھی ہم تعزیت کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پنجاب سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، اس پر ہمیں پورے پاکستان کو، چاروں صوبوں کو بیٹھ کر یہ طریقہ کار یا پالیسی بنانی ہوگی کہ ہم ان سے کیسے نمٹ سکتے ہیں، اور یہ نمٹنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ جہاں ہم سرحدوں پہ بڑے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ چند ڈاکو جو ہیں وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم بیٹھ کر یہ تہیہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف 1 ہفتے کا کام ہے کہ پاکستان میں سے اور صوبوں میں سے ڈاکو راج ختم ہو جائے گا، اور یہ اب ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ جس طرح SIFC اپنے قدم بڑھا رہی ہے، یہ سارے ڈاکو بھی سرحد پار ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی شجاعت بھائی۔ صاحب آپ نے کہا کہ جو کارساز میں حادثہ ہوا، جو خریداری کے لیے آپ نے حساب کیا، تو کتنے لوگوں کو خریدا گیا، اس شواہد ہیں آپ کے پاس؟ کس کے؟ آپ نے کہا کہ خریداری کری ہے، جو خاتون کی فیملی جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے، جو خریدنے کی بجائے لوگوں کو ان کی خرچ ہے، کوئی حساب آپ نے کیا ہے، کوئی شواہد ہے؟ دیکھیں شجاعت بھائی، میں نے تو سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ایک ڈاکٹر نے اس سوشل میڈیا پر ہے، آپ بھی سرچ کریں کہ جی 4 کروڑ روپے کی آفر ٹھکرا کے صحیح رپورٹ پیش کی۔ اسی طرح سے باقی چیزیں بھی سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہے، اگر تو وہ نہ کریں، بلکہ جو لواحقین ہے، جو فیملی ہے، وکٹم فیملی ہے، اس کو جا کے منائیں، اس کے زخموں پہ مرہم رکھیں، اور یقین کریں اس سے اللہ بھی خوش ہو۔ مطلب دیکھیں یہ بات تو طے ہے نا کہ یہ کوئی دشمنی کا نتیجہ نہیں تھا، یہ ایک حادثہ ہے، اور ایکسیڈنٹ دنیا بھر میں ہوتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں ایکسیڈنٹ کے بعد یہ والے ڈرامے نہیں ہوتے کہ جہاں پر یہ ثابت کیا جائے کہ جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے وہ بیمار تھا، تو پھر تو بہت ساری باتیں پیدا ہو جائیں گی نا۔ میں کہہ رہا ہوں ان سب چیزوں کو بند کریں، جو ایکسیڈنٹ کے قوانین ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ وکٹم فیملی کو جائیں، کیونکہ وہ واحد کفیل بچی تھی جو ان کی کما رہی تھی، ان کے والد کا چھوٹا موٹا کاروبار تھا، تو ان چیزوں پر کام کریں بنسبت اس کے کہ ہم یہ والے ڈراموں میں لگ جائیں کہ آج یہ رپورٹ چاہیے، آج وہ رپورٹ چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے بات کی۔ حادثے کی بات کری، ایک حادثہ ایران میں ہوا، ان کے جو شہید ہوئے ان کے لیے 50 لاکھ روپے کا انعام کر دیے گئے۔ کراچی میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، مرتا ہے، اسٹیٹ گرام میں کوئی مرتا ہے، اس کے لیے چند ہزار کا اعلان کیا جاتا ہے، اس پر کیا کریں؟ دیکھیں
مجھے نہیں پتہ کس نے الاؤنسمنٹ کی ہے. ہاں کر لیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے پچھلے میں 2 مہینے کی سبسڈی تھی آپ ہی تھے, آپ نے آپ کو بھی کچھ لکھا ہے؟ جی میں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی خط لکھا ہے, اور آج سے 2 دن پہلے وہ خط میں نے وزیر اعظم صاحب کو بھیج دیا ہے. اور یہ جو ہمارے بھائی نے بات کی, دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکیہ میں جب ارتھکوئک آیا تو ایک خیر سگالی کے طور پر ہم نے, حالانکہ ہمیں ہماری معاشی صورتحال کا پتہ ہے, ہم پہلے ترکیہ سے خود امداد لیتے رہے ہیں, لیکن جب بھی کسی ملک میں اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ایک خیر سگالی کے لیے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں. لیکن آپ کی دوسری والی بات بڑی ویلڈ ہے کہ جو ہمارے شہر میں ایسے حادثات ہوتے ہیں اس میں بھی اسی قسم کا اقدام ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے. اور میں اس بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ اگر کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں اگر کوئی شخص قتل کر دیا جاتا ہے, شہید کر دیا جاتا ہے, تو اس کو 50 نہیں بلکہ 1 کروڑ روپے اس کے گھر والوں کو دینے چاہیے, اور ہمیں اس کو بجٹ میں رکھنا چاہیے. یار میں ابھی تک 22 مہینے میں 2200 خط لکھ چکا ہوں. دیکھیں میں تو جیسے بھائی نے کہا, میں نے تو سوچا ہے کہ اب میں کوئی خط نہیں لکھوں گا, آج سے خط لکھنا بند کر دیتا, کیونکہ بعض دفعہ جیسے آپ کالجز میں بھی دیکھتے ہیں نا, جو زیادہ خط و کتابت کہیں کرتا ہے پکڑا جاتا ہے. تو یہ ہم نے جیسے ہی خط لکھتے ہیں تو یہ ہمارا دوست ہے رافع, یہ خط چھاپ دیتا ہے, ٹی وی پہ لگا دیتا ہے, تو ناراضگیاں آ جاتی ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب ہم وہ جو لفظ ہے نا روبرو بات کریں گے, اب خط نہیں لکھیں گے. کوشش دیکھیں ہر چیز کی آدمی کرتا ہے نیت سے, دل سے کرے تو نظر آتا ہے ہوتے ہوئے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ کام بولتا ہے. میں جو بھی بول لیتا, آج آپ مجھ سے 20 سوالات کرتے اور تنقید بھرے کرتے, اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا کہ میں صرف 22 مہینے سے بول رہا ہوں, لیکن کیونکہ آپ کو کام نظر آ رہا ہے تو آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یار گورنر صاحب نے آئی ٹی پہ کام کیا, ان کی ٹیم نے کام کیا, راشن پر کیا ہے, موٹر بائکس پہ کیا ہے, لیپ ٹاپ اسکیم ہے, روزگار اسکیم ہے. تو دیکھیں یہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے نا. ظاہر ہے ہم 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, 24 کروڑ لوگوں کے لیے تو نہیں کر سکتے, لیکن مثال ضرور قائم کر سکتے ہیں. تو یہ گورنر ہاؤس پورے پاکستان کے لیے ایک مثال ہے. اب اس ہمارے اس پروگرام پر جو عمل کرنا چاہے ہم اس کو سپورٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. مطلب آج پورے پاکستان میں اگر باقی گورنرز اگر اپنے گورنر ہاؤسز میں آئی ٹی کی پروگرام اور کلاسز شروع کرنا چاہتے ہیں, تو میں یہاں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو 300 جو کمپیوٹرز ہیں, کمپیوٹر لیب جو ہے وہ میری طرف سے ہوگی چاروں گورنر ہاؤسز کو. تو 300 کمپیوٹرز میں دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ 2 مہینے کے لیے جو فیکلٹی ہے وہ فری آف چارج, یعنی ان کی کوئی فیس ہم ان سے چارج نہیں کریں گے, وہ ہم سے فیکلٹی بھی لے لیں, ٹھیک ہے نا. باقی ان کو ویب سائٹ ہم فری بنا کے دیں گے جس پر کافی پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو چاروں صوبوں کے گورنرز جو ہیں اگر یہ پروگرام لانچ کرنا چاہتے ہیں تو میں آج یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ ان کی ویب سائٹ بھی ہم فری بنا کے دیں گے, 300 کمپیوٹر فری دیں گے, اور 2 مہینے کے لیے فیکلٹی کے جو فیس ہے وہ بھی میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. آئیں شروع کریں سب مل کے. دیکھیں یہ ہم سب کا پاکستان ہے, اور اگر مشکلات ہیں, چیزیں ہیں, تو اس میں ہم اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں ایز اے سندھ کے گورنر ہونے کے ناطے, کیونکہ ہمارے پاس اس کی ایکسپرٹیز الحمدللہ آ چکی ہیں. تو میں پورے پاکستان میں چاروں گورنرز کو, کیونکہ اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ ہمارے گورنر ہاؤسز ہیں, میرا گورنر ہاؤس تو سب سے چھوٹا ہے سندھ کا, جتنے بھی گورنر ہاؤسز ہیں پورے پاکستان میں ان سب میں وہ آگے آئیں, آگے بڑھ کے آئی ٹی کے لیے کام کریں.
گورنر ہاؤس سندھ ان کو تمام تر جو فیسیلیٹیشن ہے وہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور آج یہ میڈیا کے سامنے میں کہہ رہا ہوں. شکریہ آپ سب کا.